إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی توصیف، ہر قسم کی بندگی، ہر قسم کی ریاضت اللہ رب العالمین کے لیے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا سچا معبود ہے اور پوری کائنات میں مکمل اختیار رکھتا ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے معاملات میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد آپ میڈیا کے ذریعے حالات سے یقیناً باخبر رہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر کچھ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں کہ جو ایک مومن مسلمان اور اللہ والے بندے کے لیے لائق اور زیبا نہیں ہیں۔ آپ نے میڈیا کے ذریعے یہ خبر سنی ہوگی کہ پنجاب میں میاں والی کے علاقے میں
ایک نوجوان باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو فائر کر کے قتل کر دیا۔ ظاہراً یہ واقعہ ہمیں معمولی نظر آتا ہے، لیکن اگر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اور اس غلطی کی بنیادی وجہ جو میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ دینی علم کی کمی ہے۔ دنیاوی علوم سے انسان جتنا مرضی آراستہ ہو جائے، اگر اس کے پاس دین کا علم نہیں تو اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں، اور اگر بندہ دین کے علم سے آراستہ ہو گیا، دنیا کا علم کچھ بھی نہیں، تو یہ انسان دنیا میں بھی عزت والا ہے اور آخرت میں بھی عزت والا ہے۔ ہماری ترجیحات یورپ نے تبدیل کر دی، ہم نے دنیاوی تعلیم کو اہمیت دینا شروع کر دی اور دینی تعلیم کو مؤخر کر دیا۔ ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھوانا شروع کیا کہ جہاں پڑھنے کے بعد باہر داخلہ مل جائے، ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بچہ انجینئر بن جائے، ہمارا بچہ جو ہے وہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائے۔ ہم نے یہ ساری چیزیں جو دلانے کی کوشش کی، یہ ہماری رائگاں اور فضول ہیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا۔ فضول ہیں، کوئی فائدہ نہیں ان کا۔ اور آپ معاشرے میں یہ مثالیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان گھرانہ، باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، خود بھی مسلمان، بیوی بھی مسلمان، اور جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو اس طرح قتل کر دیتا ہے جیسے کفار جو ہے وہ بچی پیدا ہونے پر پریشان ہو کر اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ جس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا کہ دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے، انعام کیا ہے، بدلہ کیا ہے، صلہ کیا ہے۔ جس انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ بیٹی کی پرورش پر انعام اور بدلہ اللہ نے کیا دینا ہے، وہ پوری کائنات کو خیر باد کہہ دے گا اور بیٹی کی پرورش کرے گا۔ لیکن چونکہ پتہ نہیں ہے، بی ایس سی کا طالب علم، بی ایس سی کیا ہوا، میٹرک کیا ہوا، اور وہ اس طرح کا عمل کر رہا ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری آپ سے مخلصانہ عرض ہے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلواؤ، لیکن دینی تعلیم جو ہے اس کو مقدم کرو، اور اس دینی تعلیم کو اتنی ترجیح دو۔ اس دینی تعلیم نے دنیا میں بھی عزت دلانی ہے اور آخرت میں بھی عزت دلانی ہے۔ اور دنیاوی تعلیم دنیا میں عزت دلا سکتی ہے لیکن عارضی، اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، جبکہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہو گئی تو سب کچھ بہتر ہو گیا، اس لیے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا تو ختم ہونے والی۔ آئیے رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں یہ جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے یہ اعمال جو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہونے پر ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی مبارکباد ہم نہیں دیتے، چہرے پر ناراضگی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، اور بیٹا پیدا ہو جائے تو فوری جو ہے وہ مبارکبادیں شروع ہو جاتی ہیں اور تحفے تحائف شروع ہو جاتے ہیں۔
یہ کلچر، یہ تہذیب کہاں سے ہمیں ملی؟ یہ زمانہ جاہلیت کی تہذیب ہے۔ اس تہذیب کو ہمارے پیارے نبی مٹانے کے لیے آئے تھے، اس کلچر کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے کہ یہ بیٹے اور بیٹے دینا جو ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینا، یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ عورت کے اختیار میں نہیں ہے کہ خود جو ہے وہ بیٹا پیدا کر دے، یہ مرد کے اختیار میں نہیں ہے کہ بیٹا پیدا کر دے۔ آپ جانتے ہیں مریم صدیقہ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی والدہ نے نظر مانی تھی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے جب پیدا ہوگا میں تیری راہ میں اس کو وقف کر دوں گی، تیری نظر کر دوں گی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے پیٹ میں جو پل رہا ہے یہ بیٹا ہوگا، اس لیے کہ اس کو اللہ کی نظر کروں گی، بیت المقدس کی خدمت کرے گا، دین کی خدمت کرے گا، اس کو سنبھالنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ نے ان کی چاہت کو نہیں دیکھا اور مریم صدیقہ کو پیدا کر دیا۔ جب پیدا ہو گئی تو فوراً کہنے لگی لیس الذکر کالانثیٰ، اے اللہ میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، لڑکا جو ہے یہ لڑکی کے برابر نہیں ہوتا، لڑکے کو سنبھالنا نہیں پڑتا، وہ دوسروں کو سنبھالا کرتا ہے، لڑکی کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ اللہ میں نے تو نظر مانی تھی یہ تیرے گھر کی خدمت کرے، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ انی سمیتھا مریم، میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ان کو بیٹی دینا بہتر ہے، اس بیٹی کو اللہ نے پوری کائنات والوں کے لیے ایک نشانی اور علامت بنانا تھا، ان سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا۔ اللہ نے بیٹی پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ مجھے بیٹی پسند ہے، میں بیٹی پیدا کر رہا ہوں اور اپنی راہ میں اسے قبول بھی کر لوں گا۔ اللہ کو اگر پسند نہ ہوتی بیٹی تو بیٹا دے دیتا ان کو۔ سورہ شورا ہے، اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اے لوگو آسمان کی بادشاہت بھی اللہ کے پاس ہے، زمین کی بادشاہت بھی اللہ کے پاس ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو بادشاہ ہوتا ہے نا وہ اپنے علاقے کا نگران ہوتا ہے، اس میں اختیارات رکھتا ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے دنیا میں پیدا کر دیتا ہے، کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں۔ یہ پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ جانوروں کو بھی بچے دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، انسانوں کو بھی بچے دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے۔ اگر پوری کائنات کے پیر اور فقیر جمع ہو جائیں ایک بچہ تو کیا ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی کا پر بھی۔ سورہ الحج پڑھو جا کر، اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ سارے جمع ہو جائیں بچہ تو کیا ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، اور آج ہم ان کے پاس جاتے ہیں ہمیں یہ دے دو یہ دے دو۔ سوچو، غور کیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، جس بندے کو اللہ چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ بیٹیاں بھی میں دیتا ہوں اور بیٹے بھی میں دیتا ہوں۔
جو بندہ بیٹی پیدا ہونے پر ناگواری کا احساس کرتا ہے وہ میری تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، میری بناوٹ پر اعتراض کرتا ہے، میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے مقابلہ کرنے والا ہو دنیا میں بھی ذلیل آخرت میں بھی ذلیل۔ آپ ذلت دیکھ رہے ہیں نا، دنیا میں بھی ذلیل آخرت میں بھی ذلیل۔ اور یہاں مفسرین نے ایک بڑا نقطہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب پیدائش کا ذکر کیا بیٹے اور بیٹی کا تو پہلے بیٹی کا ذکر کیا ہے، بعد میں بیٹے کا ذکر کیا۔ اناث بیٹیوں کو کہتے ہیں، ذکور بیٹوں کو کہتے ہیں۔ اللہ نے پہلے بیٹی کا ذکر کیا بعد میں بیٹوں کا ذکر کیا۔ یہاں پر کئی نکات مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے معلوم تھا کہ دنیا میں لوگ بیٹی کو اہمیت کم دیں گے، میں پہلے ذکر کر کے اس کی اہمیت کو بڑھا دوں۔ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ کمزور ہے، لوگ اس کا خیال نہیں رکھیں گے، میں اس کو پہلے ذکر کر کے لوگوں کو بتا دوں کہ اس کا خیال تم نے رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی پیدائش ہے اور اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے پیدائش میں پہلے مرد کو رکھا ہے بعد میں عورت کو، لیکن جب آگے بیان کرنے کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ چاہتا ہے تو بیٹیاں دیتا ہے، چاہتا ہے تو بیٹے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے۔ پھر وہ جو ہے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، رپورٹیں کروا رہے ہیں، بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں ہو رہا۔ پھر جو ہے وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی دم کر دو، پھر پیروں فقیروں کے پاس مزارات میں جاتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ بانجھ بنا دے، کوئی اس کو جو ہے پھر وہ بچے پیدا کرنے والی یہ نہیں بنا سکتا، یہ اللہ بنا سکتا ہے۔ اللہ بنا سکتا ہے، جب چاہے بنا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی دلیل ہے، پہلے بانجھ اور اس کے بعد اللہ نے صحیح کر دیا، یہ اللہ بنا سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، واقعہ ان کا آپ نے سنا ہے، سورہ مریم کی ابتدائی آیات ہیں کہ بڑھاپا آ گیا، اس دوران اولاد کوئی نہیں، اللہ سے دعا مانگ لی، رب ہب لی من لدنک ولیہ، اے میرے رب مجھے بیٹا عطا کر دے جو میرا وارث بن جائے، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے، یعقوب علیہ السلام کی وراثت کا وارث بھی بنے۔ ان کا ذہن یہ تھا اللہ جو بیٹا عطا کر وہ نبی بھی ہو، وہ توحید والا بھی ہو، وہ یعقوب علیہ السلام کی طرح تیری توحید کا پرچار کرنے والا بھی ہو۔ مانگ لیا، اللہ فرماتے ہیں بیوی بانجھ ہے، خود بوڑھے ہو گئے اور بڑھاپا اتنا زیادہ کہ بالکل بال بھی سفید ہو چکے ہیں، لیکن جب انہوں نے مانگ لیا فَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کی بیوی جو بانجھ تھی اس کو بچہ بنانے کے قابل بنا دیا۔ یہ ہے میرے رب کا فیصلہ اور یہ ہے میرے رب کی تقدیر، جب چاہے وہ بانجھ کو بھی درست کر سکتا ہے، لیکن دنیا والے درست نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں بس دعا مانگو اللہ سے، بس اللہ ہی کر سکتا ہے یہ۔ تو جب یہ معاملات سارے اللہ کرتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں پھر ہمیں اعتراض کیا ہے کہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی جو ہے معاملات کو طے کرتا ہے، اللہ ہی یہ سارے مسائل حل کرتا ہے۔ یہ سورہ شورا ہے، آیات کا حوالہ نوٹ کر لیجئے، 49 اور 50 آیات ہیں، گھر میں جا کر ترجمے والا قرآن پڑھیے گا۔ اب اللہ کی تقسیم میں بندہ کوئی بھی جو ہے اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ خود پیدا کر رہا ہے، اس میں نہ عورت کا قصور ہے نہ مرد کا قصور ہے، اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ جس کو پیدا کرنا چاہتا ہے کر کے رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 311 ہے
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن ام سلیم حضرت انس بن مالک کی والدہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایک مسئلہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہا مسئلہ یہ بتائیے کہ جس طرح مرد کو رات کو خواب میں کوئی چیز دکھائی دے اور اس کا پانی خارج ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو کیا عورت کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں ہوتا ہے، اس لیے کہ جب پانی خارج ہو گیا غسل فرض ہو گیا۔ اذا رات الماء، جب پانی دیکھے تو وہ غسل کرے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فوراً سوال کرنے لگیں اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، کیا عورتوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے جو مردوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ان عورتوں کو ہے جن کا شوہر قریب نہ ہو، زیادہ عرصہ شوہر کے بغیر گزرا ہو۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے شوہر فوت ہو گئے تھے اور انس رضی اللہ عنہ کی خاطر انہوں نے 10 سال تک شادی نہیں کی کہ یہ بڑا ہو جائے، یہ کسی کام کرنے کے قابل ہو جائے پھر شادی کروں گی، تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام سے جب ام سلمہ نے کہا تو آپ نے کہا فَمِنْ أَيْنَ الشِّبْهُ، اے ام سلمہ ذرا یہ بتاؤ اگر عورت کا پانی نہیں ہے تو پھر بچے کی مشابہت کیوں ہوتی ہے؟ کبھی بیٹی ہو جاتی ہے، کبھی بیٹا ہو جاتا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ یہ دونوں کا پانی ملنے کے بعد انسان وجود میں آتا ہے۔ اور پھر پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ماء الرجل غلیظ ابیض و ماء المرأة رقیق اصفر، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے، عورت کا پانی جو ہے وہ زرد اور پتلا ہوتا ہے۔ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَىٰ أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشِّبْهُ، اب جب بچہ پیدا ہونے کی باری آتی ہے ان میں سے جس کا پانی جو ہے پہلے عورت کے رحم میں چلا گیا یا پھر جو ہے وہ غالب آ گیا تو اسی سے مشابہت ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق بیٹا یا بیٹی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ شریعت کا اصول۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے عالم ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے چند سوال کیے اللہ کے نبی سے کہ جن کا جواب صرف نبی دے سکتا تھا، کوئی اور نہیں۔ تو ان سوالات میں سے ایک سوال میں نے یہ بھی کیا بتائیے بیٹا کیوں پیدا ہوتا ہے، بیٹی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ محبوب کبریا نے جواب دیا ایسا پیارا کہ میں مسلمان ہونے پہ مجبور ہو گیا، سارے جواب اچھے دیے، اور یہ جواب دیا اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، جب آدمی کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اذا سبق ماء المرأة نزعت، جب جو ہے عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہو جاتی۔ اس میں بندے کا تو کوئی اختیار ہی نہیں۔ یہ صحیح بخاری میں 4480 روایت ہے۔ تو معلوم ہوا بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے میں نہ مرد کا کوئی قصور ہے نہ عورت کا قصور ہے، یہ میرے رب کی مرضی پر منحصر ہے، جس کو چاہے جب چاہے بیٹا دے دے، جس کو چاہے بیٹی دے دے، تو اللہ کی تقسیم پر خوش رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم قرآن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی احادیث کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، اللہ نے اپنے جو پیارے ترین بندے تھے ان کو بیٹیوں سے نوازا ہے۔ اللہ کے جو پیارے ترین بندے تھے ان کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے۔ اگر بیٹی کوئی عیب ہوتی تو اپنے پیارے کو کوئی گفٹ جو ہے وہ ہلکا دیا جاتا ہے، تحفہ ہلکا دیا جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، جو پیارا ہوتا ہے اس کو اچھی چیز دی جاتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اولاد دینے کی
باری آئی تو انہیں صرف بیٹیاں عطا کیں، اور جب قوم غلط راہ روی پر چل پڑی تو اس دوران بھی کہنے لگے آج میرے پاس بیٹا نہیں، میری بیٹیاں ہیں۔ ان کے سامنے بیٹیاں پیش بھی کر دیں لیکن وہ نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا میرے نبی کو تکلیف دے رہے ہیں، نبی کو فرمایا میرے پیغمبر آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ کے نکلنے کی دیر ہے، میں ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر ختم کر دوں گا۔ آپ میرے پیارے ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی مجھے پیاری ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر چلے جائیے۔ تو اب آپ غور کیجئے، لوط علیہ السلام اللہ کے پیارے نہیں تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام جن کا واقعہ سورہ القصص کے اندر بڑا تفصیلی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو ان کی بیٹیاں جو ہے وہ اپنے جانور لے کر آئیں تو انہیں پانی پلایا تھا، بڑی شرم و حیا والی تھی، ان کی حیا کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ تو بیٹیاں ہی تھیں، 2 بیٹیاں تھیں، پھر ان سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سے شادی بھی کر لی۔ اور آگے چل کر آئیے تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، بلکہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ کائنات میں اللہ کو سب سے پیاری اگر کوئی مخلوق میں کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، سب سے پیارے، انبیاء سے پیارے، صلحاء سے پیارے، پوری کائنات سے پیارے۔ اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا پیارا ہوں۔ اور اللہ کا پیارا نبی ہے۔ بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں اگر ہو جائیں تو خاندان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خاندان بیٹوں سے چلتا ہے، نام بندے کا مٹ جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جب آپ کا بیٹا فوت ہوا نا تو مشرکین نے بڑی باتیں کی، اللہ نے تسلی دے دی۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے میرے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے تو آپ کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، کل قیامت کے دن آپ حوض کوثر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ بد نصیب محروم ہو جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا انہیں۔ یہ مشرکین مکہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ناکام ہو جائیں گے۔ اور آگے فرمایا آپ کیا کریں؟ فصلی لربک وانحر، آپ نماز پابندی سے پڑھتے رہیں، اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمنوں کی نسل تو مٹ جائے گی لیکن اے میرے پیغمبر آپ کا نام ہمیشہ رہے گا، آپ کا نام ہمیشہ رہے گا، آپ کی شان ہمیشہ رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا، یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہر چیز کو سامنے کہ جی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اس کا ذکر کیا ہے، کہتا ہے مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی شان بیٹی سے، ضروری نہیں کہ بیٹوں سے ہی ہو نام روشن، میرے نبی کا خاندان بھی چلا ہے بیٹی سے۔ پیارے نبی کا خاندان کس سے چلا؟ سیدہ فاطمہ سے، حسن و حسین سے، پھر ان کے آگے زین العابدین۔ یہ کون ہیں؟ یہ سارے اللہ کے ولی تھے، سارے نیک تھے، سارے متقی تھے، سارے پرہیزگار تھے۔ تو معلوم ہوا کہ بیٹی اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اس کو انعام نہ سمجھنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے، اور یہ سب سے بڑی جہالت کے ساتھ ساتھ بندے کو دنیا میں بھی ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا بہت سخت سزا ہے۔ آئیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو بیٹی کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ اللہ فرماتے ہیں اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ اے میرے پیارے پیغمبر، یہ کفار
یہ مشرکین ایسے بد نصیب ہیں کہ ان کے سامنے جب یہ بات ذکر کی جاتی تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو کیا ہوتا؟ ان کا چہرہ جو ہے نا سیاہ ہو جاتا۔ کیوں؟ غم جو ہے نا انسان کا چہرہ سیاہ کر دیتا ہے۔ اور وَهُوَ قَدِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر کڑنے لگتا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ جو خبر ملی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے نہ آتا۔ کیوں سامنے نہ آتا؟ لوگ کہیں گے بھائی یہ بیٹی کا باپ ہے، اس کے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ام یدسہ فی التراب، اب اس کے پاس دو ہی راستے ہوتے، یا تو شرم و حیا کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں سے چھپ کر رہتا، یا پھر جو ہے نا اس کو مٹی میں دبا کر جو ہے وہ جان چھڑا لیتا۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ انداز بہت برا انداز ہے، بہت غلط انداز ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا نقشہ کھینچا، اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، سورہ الزخرف آیت 18 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے جب کسی کو یہ خبر دی جاتی ہے تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر کڑنے لگ جاتا ہے۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ یہ بیٹیاں ان کے اختیار میں ہے، انسان اگر غور کرے تو یہ کس سے پیدا ہوا؟ یہ عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا نا۔ یہ عورت بھی کسی کی بیٹی تھی نا، کسی کی بیٹی تھی نا، اس نے شادی کی، وہ بیوی بنی، بیوی بننے کے بعد پھر یہ پیدا ہوا۔ اگر یہ عورت کا وجود ہی نہ ہو تو یہ انسان دنیا کے اندر آ کیسے سکتا ہے؟ وہ کتنا بد نصیب ہے جو ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا جو ایک عورت تھی، اور پھر اس کی بیوی نے جب بیٹی کو جنم دیا تو اس کو قتل کر رہا ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، بڑا بد نصیب ہے وہ انسان، بڑا ظالم ہے، بڑا سفاک ہے کہ اس نے جو ہے ایسا عمل کیا ہے۔ اور علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا تھا، اس نے کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اگر عورت موجود ہے تو یہ دنیا خوبصورت ہے، مزین ہے، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ اگر عورت ہے تو انسان سکون کی زندگی گزارتا ہے، اگر عورت نہیں ہے تو انسان کی زندگی بے فائدہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا نا، جنت کے اندر بسا دیا۔ اب جب جنت کے اندر بسا دیا، ساری نعمتیں موجود تھیں، جنت کی ساری نعمتیں، لیکن عورت نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگ رہا، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ آخر اللہ کو جو ہے فوراً پیار آیا، اللہ نے ان سوئے ہیں تو ان کی بائیں پسلی سے جو ہے نا اماں ہوا کو پیدا کر دیا، اور جب پیدا کر دیا نکاح بھی خود پڑھا دیا، اور پڑھانے کے بعد جب آدم علیہ السلام اٹھے کہا تم کون؟ کہا تمہاری بیوی، تمہاری بیوی ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارے نفسوں میں سے ہی تمہارے لیے بیویاں بنا دی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اور اللہ نے 5ویں پارے میں اعلان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، سورہ نساء کے شروع میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، وخلق منہا زوجہا، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور آگے پھر اللہ نے نسل انسانی کو ان سے بڑھا دیا، بہت سارے مرد پیدا کر دیے، بہت ساری عورتیں پیدا کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہترین انداز میں بنایا ہے، اور یہی عورت جو ہے انسان کے لیے دنیا میں سکون کا ذریعہ ہے، ہر معاملے میں اس کے ساتھ تعاون کرنے والی ہے۔ اگر پھر بھی انسان اس کا مقام اور مرتبہ نہ سمجھے تو وہ بد نصیب انسان ہے، بد نصیب انسان ہے۔
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھ کر سنایا کہ قیامت کا دن ہوگا اذا الموءودۃ سئلت، سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچی سے سوال کریں گے جس بچی کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، جینے کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ مشرکین مکہ دفن کرتے تھے نا، اس سے کیا سوال ہوگا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بچی تجھے بتا تیرا گناہ کیا تھا جو تجھے قتل کر دیا گیا، تجھے زندہ دفن کر دیا گیا، تیری غلطی کیا تھی؟ یہاں پر مفسرین نے بڑا اہم نقطہ بیان کیا ہے۔ سوال تو کیا جاتا ہے کس سے؟ مجرم سے۔ یہاں سوال کیا جا رہا ہے مظلوم سے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جرم ایسا ہے کہ اللہ اس کے بارے سوال کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، کہ میں ایسے بندے سے سوال بھی نہیں کروں گا، میں صرف جواب لے کر ایسی سزا دوں گا کہ قیامت تک جو ہے لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ ایسی سخت ترین سزا اس بندے کو ملے گی کہ دوسروں کو ایسی سزا بھی نہیں ملے گی۔ یہاں صرف مدعی سے پوچھا نہیں جا رہا بلکہ مدعا علیہ سے پوچھا جا رہا ہے، اس سے سوال کر کے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس وجہ سے قتل کیا گیا تھا، تو ذرا بتا تو صحیح۔ وہ جب آگے سے جواب دے گی اللہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میری کوئی غلطی نہیں تھی، مجھے تو نے اس کے گھر میں بھیجا تھا اللہ، میں چلی گئی اور یہ بد نصیب تیری تقسیم پہ راضی نہ ہوا، یہ اللہ سے مقابلہ ہو جائے گا، اور جب اللہ سے مقابلہ ہو گیا اس بندے کا حشر پھر فرعون جیسا ہوگا، اس بندے کا حشر فرعون جیسا ہوگا۔ اس لیے اس بات میں بڑے محتاط رہا کریں۔ بیٹی کی پرورش پر میں آپ کے سامنے چند دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا من علی جاریتین، میرے جس امتی نے 2 بیٹیاں اچھی طرح پالیں، بچپن میں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، ان کو تعلیم سے آراستہ کیا، ان کی تربیت اچھی کی، حتیٰ تبلغا، یہ بچیاں جوان ہو گئیں۔ جب جوان ہو گئیں نا، اب اس آدمی نے ان کی صحیح جگہ دیندار لوگوں سے شادی کر دی، اس لیے کہ شادی کے معاملے میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شادی 4 خوبیوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، مال دیکھ کر، حسب نسب دیکھ کر، اور خوبصورتی دیکھ کر، اور دین دیکھ کر۔ 4 خوبیوں کی وجہ سے بندہ شادی کرتا ہے عورتوں سے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، ان میں جو خوبی قابل ترجیح ہے وہ دینداری ہے۔ دیندار عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ دیندار عورت جو ہے نا وہ دنیا کا بھی سرمایہ ہے، آخرت کا بھی۔ الدنیا کلھا متاع، صحیح مسلم کی روایت ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی دنیا کا متاع ہے تو وہ نیک بیوی ہے، نیک بیوی ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیندار، اور آپ نے یہ بھی فرمایا من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، رشتے کرتے وقت مال نہ دیکھا کرو، خوبصورتی نہ دیکھا کرو، اور جو حسب نسب نہ دیکھا کرو، یہ دیکھو یہ بندہ دیندار ہے یا نہیں، با اخلاق ہے یا نہیں۔ یہ 2 خوبیاں جس کے اندر ہوں اس کو اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ دے دو، کامیابی مقدر بنے گی۔ تو 2 بیٹیاں جس نے پالیں، جوان ہوئیں، شادیاں کر دیں، کیا انعام ملے گا؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انعام یہ ملے گا، بدلہ یہ ملے گا، صلہ یہ ملے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو لے کر آؤ، میں اپنے محبوب پیغمبر کے سب سے زیادہ قریب اسے جگہ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے 2 انگلیاں ایسے کر کے دکھائیں، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے 2 انگلیاں ایسے کر کے دکھائیں، آپ نے فرمایا جتنا ان 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے نا، اتنا فاصلہ اس بندے کے اور میرے درمیان ہوگا، اس سے بڑا مجھے انعام دکھاؤ۔
اس سے بڑا مجھے اعزاز دکھاؤ جس کو اللہ کے محبوب کے اتنا قریب جگہ مل جائے. میں کہتا ہوں اس سے خوش نصیب نہ کوئی دنیا کا صدر ہے، نہ کوئی وزیر اعظم ہے، نہ کوئی دنیا کا اور انسان ہے. صرف 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے پر کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا صلہ. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور دوسری روایت سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، مسند احمد میں بھی، من کان لہ 3 بنات، جس آدمی کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کیں، فصبر علیہن، اب اس نے ان بیٹیوں کو دیکھ کر صبر کا مظاہرہ کیا. یہ نہ کہا میرے ہاں تو بیٹا کیوں نہیں ہوا، بیٹی کیوں ہو گئی، بلکہ اللہ کی رضا پہ الحمدللہ پڑھا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے بیٹی عطا کی. فسقاہن وکساہن، ان کو کھلایا بھی، ان کو پہنایا بھی، ان کو جو ہے ساری ان کی ضروریات پوری کی. من جدت ہی، اپنی استطاعت کے مطابق، جتنی طاقت تھی نا اس کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک کیا. کن لہو حجابا من النار یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا مجرمین جو ہے وہ جہنم کے اندر لے جائے جائیں گے. اس بیچارے کے اور عمل کم ہو جائیں گے، نمازیں کم ہو گئیں، زکوٰۃ کم ہو گئی، حج کم ہو گیا، دیگر اعمال کم ہو گئے. اس کے بارے بھی آرڈر ہو رہا ہے کہ جہنم کے اندر ان کو بھی لے جایا جائے. تو آگے جیسے ہی چلتے ہیں آگے یہ عمل آ جاتا ہے کہ اس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی تھی، اس نے 3 بیٹیوں کو پالا اور جوان کیا تھا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ بیٹیاں جہنم میں جانے کے لیے آڑ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، جہنم سے اپنے باپ کو بچا کر جنت میں لے جائیں گی. یہ بیٹیاں جنت میں لے جائیں گی. جن کو آج میں اور آپ نہ پسند کرتے ہیں نا، یہ جنت میں لے جائیں گی. غور کیجئے. اور دوسری روایت میں آتا ہے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من رجل لہ ابنتان، جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہوں، فیحسن الیہما، ان کے ساتھ وہ بڑا اچھا سلوک کرتا ہو، ماں صاحبتا، بڑا اچھی صحبت اختیار کرتا ہو، الا ادخلتا الجنہ، یہ 2 بیٹیاں اس کو ضرور جنت کے اندر داخل کروا کر رہیں گی. یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، من کان لہ 3 بنات فصبر علی لابائہن، جس کو اللہ نے بیٹیاں دیں اور ان کی پریشانی میں وہ صبر کرتا رہا، ان کی خوشی اور غمی جو ہے اس ہر معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کرتا رہا، ادخل جنتہ بفضل رحمتہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے. ایہن، ان بیٹیوں کی وجہ سے، ایہن، ان بیٹیوں کی وجہ سے. قال رجل او سنتان، ایک آدمی نے کہا اللہ کے پیغمبر اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے تو 3 کا ذکر کیا ہے، آپ نے فرمایا 2 پر بھی یہی اجر ملے گا. کہا جی اگر 1 ہو، تو آپ نے فرمایا 1 پر بھی. تو معلوم ہوا 1 بیٹی کی پرورش پر بھی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دے دیتا ہے. تو پھر انسان کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر جو بندہ سستی کرتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہوتا ہے اور جنت سے دور جا رہا ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے جب بیٹیوں کی یہ شان بیان کی، صحابہ کا پتہ کیا انداز ہو گیا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ہاتھوں سے بیٹیاں دفن کرتے تھے زندہ. لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے بیٹی کا مقام بیان کیا، حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی موجود ہے. اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے گئے، علی اور مرتضیٰ بھی ساتھ تھے. وہاں جو ہے جب واپسی ہوئی تو آپ کے چچا حمزہ کی چھوٹی سی بیٹی یا امّے کہتی ہوئی حضرت علی کے پاس آ گئی، اے چچا جان، اے چچا جان. اب جب وہ ان کے پاس آئی تو انہوں نے اٹھا لیا، مدینہ لے آئے. مدینہ لانے کے بعد جیسے ہی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، کہا میں اس کو پالنے کا حقدار ہوں.
جعفر کو پتہ چلا، کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، میں اس کو پالنے کا حقدار ہوں، میں سنبھالوں گا، میں پرورش کروں گا۔ علی المرتضیٰ کہنے لگے نہیں نہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ میں لے کر آیا ہوں، دوسری بات یہ ہے میرے گھر میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے جو بہترین تربیت کرے گی۔ ہر ایک دلائل دے رہے ہیں، ہر ایک دلیل دے رہا ہے بیٹی حاصل کرنے کے لیے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں بیٹیوں کو ناپسند کر رہے؟ اللہ کے بندو، ان کو اعزاز اور مقام کا پتہ چلا، آج ہمیں پتہ نہیں۔ نبی کریم فیصلہ کرنے والے ہیں، کہا علی تیرا مقام اپنی جگہ، میری بیٹی کا مقام اپنی جگہ، میرا تیرے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، یعنی میرا اور تیرا بہت گہرا تعلق ہے، اس معاملے میں تم دستبردار ہو جاؤ۔ زید تیرے ساتھ بھی میرا بڑا اچھا تعلق ہے، تو غلام بھی ہے اور میرے ساتھ رہتا بھی رہا ہے، بچوں کی طرح میں نے تجھے رکھا ہے، تم بھی اس سے دستبردار ہو جاؤ، یہاں میں فیصلہ کروں گا اس کے بارے جو حقدار ہے۔ کہا حقدار جو ہے یہاں جعفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دلیل پیش کی ہے، اللہ کے نبی ایک تو میرے یہ چچا کی بیٹی ہے، یہ دلیل ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کی خالہ میرے گھر میں ہے، اس کی خالہ میرے گھر میں ہے، اور خالہ جو ہے یہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، جو ماں محبت دیتی ہے اس کے بعد اگر کوئی محبت وہ دے سکتی ہے تو خالہ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا الخالۃ مثل الام، خالہ ماں کی طرح ہے، لہٰذا آپ نے جعفر کو دے دی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے جو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، جب بیٹی کا مقام اسلام سے سنا، اللہ کے نبی کی زبانی سنا تو کتنی محبت ہو گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھو، بیٹی کو قتل کرنا یا کسی بچے کو قتل کرنا یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے، اگرچہ وہ حرام کا بچہ بھی کیوں نہ ہو، یہ تو حلالی بچی تھی، یہ تو اپنے باپ کی بچی تھی، اگر حرام کا بچہ ہو اس کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کرتی؟ صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، جوہینہ قبیلے کی ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میں غلط کام کر بیٹھی ہوں اور میرے پیٹ میں بچہ ہے، میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اب اقم علیہ حدن، میرے اوپر حد جاری کر دیں، کیونکہ میں شادی شدہ بھی ہوں، اور حد کیا تھی؟ رجم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے جو وارث تھا، کہا اس کو لے جاؤ، لے جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن و سلوک کرو، جب یہ بچہ پیدا کر لے تو اس وقت لے کے آنا، اس لیے کہ قصور اس عورت کا ہے، اس بچے کا تو نہیں ہے، اس بچے کا حرامی بچہ۔ لیکن محبوب کبریا نے فرمایا اس کو بھی قتل نہیں کرنا ہے، اس کو بھی باقی رکھنا ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا کہنے لگی اللہ کے نبی اب جو ہے جاری کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا اس کو دودھ کون پلائے گا؟ جب کھانا کھانے کے قابل ہو جائے پھر لے کر آنا۔ پھر وہ دوبارہ جلدی جلدی کھانا کھلانے کے قابل کر کے لے آئی، پھر آپ نے جو ہے اس کے وارث کو وہ بچہ دے دیا، اور ساتھ ساتھ کہا کہ اب اس کو رجم کر دو۔ اس کو جب رجم کیا جا رہا تھا تو اس کے خون کے کچھ قطرات جو ہے صحابہ پہ گرے تو انہوں نے کچھ کلمات کہے، آپ نے فرمایا نا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ لوسعتہم، اس کی توبہ اتنی اچھی توبہ ہے اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں تقسیم کر دی جائے تو ایک کی توبہ کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں کیا مسئلہ نکلا کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ غلط ہے، کسی اور باپ کا ہے، لیکن آپ نے اس کو بھی اجازت نہیں دی قتل کرنے کی۔ اور اگر آپ غور کریں تو احادیث کی کتب میں ایک لعان کا مسئلہ آتا ہے، اور سورہ النور کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ لعان کا مطلب ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر یہ تہمت لگا دیتا ہے کہ یہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، اس نے کسی غلط مرد سے جو ہے رابطہ کیا ہے۔
اب کیا ہے، عورت انکار کر دیتی ہے، تو اس وقت شریعت کا حکم یہ ہے کہ 4 قسمیں کھائیں گے کہ جی یہ مرد قسمیں کھائے گا کہ میں سچا ہوں، یہ عورت جھوٹی ہے، اور 5ویں مرتبہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر جو ہے یہ عورت سچی ہے۔ اسی طرح عورت بھی کھائے گی قسمیں، اور 5ویں دفعہ چوتھی دفعہ وہ کہے گی غضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ عورت جھوٹی ہے۔ اب لعان کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے، شوہر انکار کر دیتا ہے، مرد انکار کر دیتا ہے، اب ایسے میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد عورت کے پیٹ میں اگر یہ بچہ ہے اور وہ پیدا ہو گیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا ترما بہا، یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم گندی عورت ہو، تم بدکار عورت ہو، نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ شریعت نے جب حکم صادر کر دیا وہ ہو گیا، اب تمہیں اختیار نہیں ہے کہ اس عورت کے بارے کوئی غلط بات منسوب کرو۔ ولا یرما بہا، اس بچے کو کوئی بندہ تان و تشنیع نہیں کرے گا کہ یہ غلط بچہ ہے، یہ کسی اور باپ کا بچہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اتنا سخت حکم صادر فرمایا تھا، جس بندے نے اس عورت پر الزام لگا دیا کہ عورت کو بد کردار کہا، جس نے اس بچے کو حرامی کہہ دیا، میں محمد رسول اللہ اعلان کرتا ہوں کہ اس پر حد جاری کر دی جائے گی۔ جب اللہ کے نبی اس بچے کو جو حلالی بھی نہیں ہے اس کو مارنے کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر اس بچے کو کیسے مارنے کی اجازت ہوگی جو اپنا بچہ ہو، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو؟ غور کرو۔ اور اس کی سزا پتہ کیا ہے؟ جس نے کسی نفس کو قتل کیا اس کا بدلہ قتل ہے، اس کا بدلہ قتل ہے۔ کتبنا ان النفس بالنفس والعین بالعین، ہم نے یہ حکم لکھ دیا ہے کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے تحت من یقتل المؤمن متعمدا فجزاؤہ جہنم، ایک تو اس کا بدلہ قتل، دوسرے نمبر پر اس کی سزا یہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے فرمائے گا اس کو سیدھا جہنم کے اندر پھینک دو، سیدھا جہنم کے اندر پھینک دو، اور اس میں پھر ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، بیٹیوں کو جو ہے نا یہ بوجھ نہ سمجھا کرو، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہوتی ہے۔ جس انسان کو اللہ بیٹیاں عطا کر دیتا ہے نا، وہ انسان اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے امام ہیں، وہ جب بھی کہیں جاتے کوئی خبر دیتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہاں جا کر جو ہے وہ جا کر اعلان کرتے بھائی تم بہت خوش نصیب ہو، اس لیے کہ الانبیاء آباء بنات، الانبیاء بنات آباء بنات، اے لوگو تم خوش نصیب ہو جنہیں اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی طرح پسند کر لیا ہے، نبی بھی بیٹیوں کے باپ تھے۔ تو یہ وہ جملہ کہتے ہیں یعقوب بن یحنان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئیں اور 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل آئے اور آ کر کہنے لگے یا ابا یوسف الانبیاء آباء بنات، اے ابو یوسف پریشان نہیں ہونا، نبی بھی جو ہے ان کی بیٹیاں تھیں، وہ اللہ کے پیارے تھے، اللہ نے ان کو بیٹیاں دیں۔ کہہ رہے ہیں ان کے اس جملے سے میری اتنی زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی کہ میں خوش ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ بیٹیوں پر خوش ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ پریشان ہونا چاہیے۔ بیٹیاں بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر خدا کو جو پسند آئے بیٹیاں وہاں ہوتی ہیں، سب کے مقدر میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر اللہ نے بیٹی کی نعمت سے مالا مال کیا ہے نا تو ان کی خدمت کرو، ان کی صحیح تربیت کرو، ان کی شادی کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھو کہ کل قیامت کے دن یہ جہنم سے بچانے کا ذریعہ بھی میرے لیے بنے گی، اور اللہ کے نبی کے
قرب و جوار میں جگہ دلانے کا بھی ذریعہ بنے گی۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں جنہیں اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنے کی، انہیں ادب سکھانے کی، انہیں دینی تعلیم دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ان کی بہترین جگہوں پر شادیاں کرنے میں بھی اللہ معاونت فرمائے، اور جو اللہ کے پیغمبر نے انعامات بتائے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ ان سے بھی مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔